ہے، زیر زمین جا کر آج تک لوگوں کے دلوں پر راز کر رہا ہے۔ جس نے میرے آقا سے محبت کی ہے، رہنے والا کہیں کا ہو لیکن پوری دنیا میں ترانے اس کے نام کے گائے جاتے ہیں۔ جس نے آقا سے محبت کی ہے، انسان تو انسان جانور محبت کر لے تو لوگ مسجدوں میں ذکر کریں، انسان تو انسان پتھر محبت کر لے تو لوگ بھی اس کا ذکر کریں۔ آؤ میں اجمالاً نہیں، اب بالکل آپ سے بتانا، ایک دم میں تمہید نہیں ماد رہا ہوں ورنہ وقت لگ جائے گا۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس نے کی؟ اس نے کی بھی جس کے اندر عقل نہیں ہے، اس نے بھی محبت کی جس کے اندر شعور نہیں ہے، اس نے بھی محبت کی۔ کیا فرمایا؟ ابن عساکر فرماتے ہیں اور اس کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، جب خیبر فتح ہو گیا، جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت کچھ آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، تو اس مال غنیمت میں ایک کالے رنگ کا گدھا آیا۔ کیا آیا؟ کالے رنگ کا گدھا آیا۔ جب آیا تو میرے آقا نے اس سے فرمایا، او گدھے تو کس کا تیرا مالک کون تھا؟ تو کہاں سے آیا؟ تو گدھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے آقا میرا مالک ایک یہودی ہے، میرا مالک ایک یہودی، لیکن آقا آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں اور میں بھی اپنی نسل کا آخری ہوں۔ اے میرے آقا میرا جد جو ہے، میرا جد امجد جو ہے، اس کی نسل سے 60 گدھے پیدا ہوئے اور 60 کے 60 کسی نہ کسی نبی کا سواری کا شرف حاصل ہوا۔ کوئی کسی سوار، کوئی کسی سوار ہوا، کوئی کسی پر سوار ہوا، لیکن آقا میرے مالک نے میرے اوپر بارہا بیٹھنا چاہا، لیکن آقا میں نے اس کو اپنے اوپر نہ بٹھایا، اس لیے میں جان گیا ایک دن تو ایسا آئے گا جب آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، جب تک میں آقا کو اپنے اوپر سوار نہ کر لوں تب تک کسی دوسرے کو بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اے آقا آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں، میں بھی اپنی نسل میں آخری ہوں، آقا اپنی سواری کا سب مجھے عطا فرما دے۔ وہ لوگوں سنو، بہت تیزی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آقا نے جب اتنا سنا، صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے آقا یہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بہت دیر سے اس سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او صدیق یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری نسل میں 60 گدھے تھے اور 60 کے ساتھ کسی نبی سے اسے نسبت ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی نبی اس پر سوار ہوا۔ آقا میں آخری اپنی نسل کا ہوں اور آپ بھی اپنی نبیوں میں آخری ہیں، اے آقا مجھے اپنی سواری کا شرف عطا کر دے۔ تو حضرت صدیق عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ جس نے ہماری بارگاہ میں، جس نے ہماری طرف آنے کے بعد اپنی عرض رکھ دی ہے، اپنی گزارش رکھ دی ہے، پھر ہمیں کہاں گوارا کہ ہم اس کی بات کو قبول نہ فرمائیں۔ سنانا میرے آقا نے، تو آقا نے فرمایا اس کا نام آج سے یافور رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ یافور۔ اور لوگوں ذرا دھیان سے سننا، جب آقا نے اس کا نام یافور رکھ دیا تو آقا نے اس کے اوپر سواری بھی کی، لیکن قسم خدا کی آقا نے سواری کی، اتنا اسے شعور آ گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے، جہاں بھی جاتے اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے، اور جب واپس آ جاتے دروازے کے باہر یہ کھڑا رہتا۔ اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو میرے آقا ارشاد فرماتے، یافور جاؤ صدیق کو بلا کر لاؤ، جاؤ یافور ابو بکر کو بلا کر لاؤ، جاؤ یافور عمر کو بلا کر لاؤ، جاؤ یافور عثمان کو بلا کر لاؤ، جاؤ عثمان کو علی کو بلا کر لاؤ۔ قسم خدا کی اتنا شعور آ گیا اس یافور میں، یہ جان گیا ابو بکر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، تمام کو جان گیا، ابو عبیدہ کون ہے، زبیر کون ہے، یہ تمام صحابہ کو اس کے اندر اتنا شعور آ گیا کہ تمام صحابہ کے نام بھی جان گیا اور کہ اس کا مکان بھی جان گیا۔ اور اگر کسی کو بلانا ہوتا تو میرا آقا ارشاد فرماتے، یافور جاؤ صدیق کو بلا کر لاؤ، تو یافور جاتے، اور جانے کے بعد صدیق کے دروازے پر دستک دیتا، اندر سے صدیق باہر آتے، سمجھ جاتے کہ میرے آقا کی سواری ہے، آقا نے بلایا۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا نے بلایا، صحابہ کرام سمجھ جاتے یافور آیا، اور آقا نے بلایا آقا کی سواری آئی ہے۔ قسم خدا کی او لوگوں یہ محبت کا تقاضا ہے، لیکن کوئی بھی صحابی جب آتا یافور کے کہنے سے تو یافور کے اوپر سوار ہو کر نہیں آتا، بلکہ آتا تو پیچھے پیچھے چل کر آتا۔ وہ صحابی تھے کہ سمجھ گئے کہ اگر اس کے اوپر بیٹھ گئے تو نبی کی برابری ہو جائے گی، اور ہم کون ہے؟ وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے۔ نبی کی برابری کرنے والے تو عقل سے خالی ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر عقل نہیں ہے اگر نبی کی سواری کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کے اندر بھی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی
شعور پیدا ہو جاتا ہے. اب کسی کو بلانے کی ضرورت آقا کو پڑتی تو آقا اسی کو بھیجتے. یہ جاتا اور بلا کر بھی لاتا, اور جب جاتے تو بلا کر آتے. لیکن قسم خدا کی جب تک آقا اس کے اوپر سوار رہتے, سواری کرتے, نہ یہ لید کرتا تھا اور نہ پیشاب کرتا تھا. بہت لمبی حدیث لیکن شارٹ میں چلے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, پورے مدینے میں جہاں غم کی لہر دوڑی ہوئی تھی, وہ فاروق اعظم جو تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں کہتے جا رہے تھے, کوئی میرے نبی کو مردہ مت کہنا, کوئی یہ مت کہنا میرے نبی چلے گئے, کوئی میرے نبی کو مردہ مت کہنا. بھائی یعقوب بھی تھا کہ مدینے کی دیواروں میں ٹکریں مارتا تھا, کبھی اس دیوار میں ٹکر مارتا, کبھی اس